آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر، جموں اور لیہ اسٹیشنوں سے پیش ہوتا ہے ہفتہ وار پروگرام جے کے بینک ڈائری۔ تذکرائے روز و شب اور فکر زندگی، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری۔ تو ہی حوصلہ، تو ہی ہر صلہ، تو ہی ہم نفس، تو ہی ہم نوا، میرے خواہشوں کی تجھے خبر، میرے حال سے تو ہی آشنا۔ کئی کھار ہے میری راہ میں، کئی الجھنے ہیں نگاہ میں، میری رات کی تو ہی روشنی، تیرا ساتھ ہے مجھے جا بجا۔ اتوار 27 نومبر 2022 اور آپ کے من پسند پروگرام جے کے بینک ڈائری کے ایپیسوڈ نمبر 1106 میں آپ کا استقبال اور ہاردک ابھینندن۔ دوستو، دور حاضر میں بینکنگ کی ہماری زندگی میں کافی اہمیت ہے اور حکومت وقت اس حوالے سے کافی سرگرم ہے اور تمام بینکوں کو واضح ہدایت دی گئی ہے کہ بینکنگ کو عام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنا کر سرمایہ کاری، زراعت، تعلیم اور نوجوانوں کے لیے روزگار اور خود روزگار کے معاملات میں تیزی، ایمانداری اور ترقی پسند سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ملک کے وزیر اعظم شری نریندر مودی کا 3 باتوں پر بڑا فوکس رہتا ہے: فنانشل لٹریسی یعنی مالیاتی خواندگی، فنانشل انکلوژن یعنی مالیاتی شمولیت، اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز۔ اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ان تینوں سیکٹرز میں آپ کا بینک ملک کے بڑے بڑے بینکوں میں شامل ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ میں بینک کے کلیدی رول کے پیش نظر نومبر مہینے میں جاری RBI کی مالیاتی خواندگی کی مہم RBI کہتا ہے میں ریکارڈ کیمپوں کا انعقاد، سماج کے ہر طبقے کے فرد کی مالی ضروریات کا احساس اور انہیں پورا کرنے کا فرض، اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز میں انقلابی بہتری کر کے JNK بینک نے ثابت کیا ہے کہ جدید دور کے نئے تقاضوں کے بیچ آپ ہم پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی ترقی کی راہوں کے ہم سفر بنا کر اپنے خوابوں کی حسین تعبیر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہم پچھلے 84 برس سے آپ کی خدمت میں برسر پیکار ہیں اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ گراہکوں کی چوتھی پود ہمارے اسی اعتماد اور اسی بھروسے سے جڑی ہوئی ہے جو انہیں اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی ہے۔ بیگم، کہتے ہیں خوابوں کی عمر نہیں۔ اچھا، اس عمر میں اب کون سے خواب دیکھنے ہیں؟ جموں اینڈ کشمیر بینک نے ہم جیسے سینئر سٹیزنز کے لیے ہر ڈپازٹ پہ 0.75% کے اضافی انٹرسٹ ریٹ کا اعلان کیا ہے۔ سچ میں؟ تب تو خواب دیکھیں گے بھی اور انہیں پورا بھی کریں گے۔ جموں اینڈ کشمیر بینک، عام لوگوں کا بینک، سرونگ ٹو ایمپاور۔ سامعین، منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس ڈاکٹر بھاگوت کرار، جو کہ پچھلے ہفتے کشمیر میں تھے، نے JNK بینک کے کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کر کے ایک خاص پروگرام میں بحیثیت چیف گیسٹ شمولیت کی۔ بینک کے آڈیٹوریم میں منعقدہ اس پروگرام میں انہوں نے JNK بینک کے 4 نئے برانچز اور 3 نئے ATMs کا اناگریشن کر کے انہیں عوام کے نام وقف کیا، اور ساتھ ہی مختلف خود روزگار اسکیموں جیسے PMEGP، NRLM اور AIF وغیرہ کے تحت بینک کے ذریعے مالی اعانت حاصل کرنے والے 16 بینیفیشریز میں سینکشن لیٹرز تقسیم کی۔ اس کے علاوہ JK بینک کی طرف سے آئیڈینٹیفائی کی گئی 75 خواتین کی DG پے سکیز کے بطور تقرری عمل میں لائی گئی، جن میں سے چند نمائندہ خواتین میں وزیر موصوف کے ہاتھوں مائکرو ATMs بھی تقسیم کیے گئے۔ MD اینڈ CEO بلدیو پرکاش اور بینک عملے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر کراد نے مرکزی اسکیموں کی عمل آوری میں JK بینک کے رول کی تعریف کی۔ انہوں نے جن دھن یوجنا، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پردھان منتری سوندھی جیسی مرکزی اسکیموں اور UT گورنمنٹ کی اسکیموں جیسے تیجسونی، ممکن وغیرہ کو عملانے میں JK بینک کے رول کو مثالی قرار دیا۔ اس سے قبل وزیر نے JK بینک کی طرف سے قائم لال چوک سری نگر کے ڈیجیٹل بزنس یونٹ کا بھی دورہ کیا، جسے حال ہی میں وزیر اعظم نے عوام کے نام وقف کیا تھا، اور وہاں JK بینک کی طرف سے نصب مختلف ڈیجیٹل سہولیات کا مشاہدہ بھی کیا۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر کرار نے JK بینک کے کارپوریٹ آفس میں قائم کیے گئے مختلف سٹالز کا بھی معائنہ کیا، جس میں بینک کی طرف سے فنانس حاصل کر کے کامیاب یونٹ ہولڈرز نے اپنی کامیابیوں کے نمونے نمائش کے لیے رکھے تھے۔ کشمیری کڑھائی بنائی، روایتی کانگڑی اور لکڑی سے تیار کیے گئے دلکش اور کارآمد چیزیں، شال بافی،
ملک پروسیسنگ پلانٹس اور کھان پان کے مختلف یونٹ ہولڈرز نے اپنی ترقی میں جموں کشمیر بینک کے رول کی تعریفیں کی اور ان کے سٹارٹ اپ آئیڈیاز کو مالی معاونت اور صحیح صلاح و مشورہ دینے کے لیے جے کے بینک کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر موصوف نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی لگن اور کاروبار کے تئیں ان کی دلچسپی سے کافی متاثر ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھائے اور جموں کشمیر بینک کی جانب سے قائم ان کامیاب یونٹوں کی کہانیوں کو مثال بنا کر اپنے یونٹ قائم کرے اور دوسروں کو بھی انسپائر کرے۔ معزز مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے جے اینڈ کے بینک کے ایم ڈی اور سی ای او بلدیو پرکاش نے بینک کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ٹارگٹس کا خاکہ پیش کیا اور جموں کشمیر سمیت ملک کے ہر حصے میں اپنی شاخوں کی تعداد بڑھانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 5 سال میں بینک اپنے مجموعی کاروبار کو 2 گنا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پروفٹس کو 4,000 کروڑ روپے تک بڑھائے گا اور اپنی روایتی اور ڈیجیٹل سہولیات کے ذریعے عوامی خدمات میں بھی مزید بہتری لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عوام کا بینک ہے اور جے اینڈ کے بینک کی ترقی عام لوگوں کی ترقی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تقریب کے آخر میں جنرل مینیجر برائے گورنمنٹ بزنس سعید رئیس مقبول نے ووٹ آف تھینکس پیش کیا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے جے اینڈ کے یونین ٹیریٹری لیول بینکرز کمیٹی کی ایک خصوصی میٹنگ ایس کے آئی سی سی میں مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر بھاگوت کراد کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اتل دلو، لیڈ بینک کی حیثیت سے جے کے بینک کے ایم ڈی اینڈ سی ای او بلدیو پرکاش، جو کہ اس میٹنگ کے کنوینر بھی تھے، آر بی آئی کے ریجنل ڈائریکٹر کمل پٹنائک، نبارڈ کے چیف جنرل مینیجر ڈاکٹر اے کے سود کے علاوہ منسٹری آف فائنانس، آر بی آئی، نبارڈ، جموں کشمیر میں کام کر رہے تمام بینکوں کے نمائندوں، انشورنس کمپنیوں، لائن ڈپارٹمنٹس اور تمام لیڈ بینک مینیجرز نے شرکت کی۔ جموں کشمیر میں کام کر رہے بینکوں کے کام کاج پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ بینکوں کو سماج کے نچلے طبقوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ایسی کوششوں میں مرکزی سرکار ہر ممکن تعاون دینے کے لیے وعدہ بند ہے۔ اس میٹنگ میں ڈاکٹر بھاگوت کراد نے جموں کشمیر میں بینک برانچز اور اے ٹی ایمز کی تعداد جو کہ نیشنل ایوریج سے بہتر ہے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر بینکوں کو ہدایات دی کہ وہ بھی شہروں سے نکل کر اب گاؤں دیہات میں اپنی برانچز کھولیں تاکہ عوام تک ان کی رسائی ممکن ہو سکے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر کراد نے جے کے بینک کی کوششوں کی تعریف کی کہ وہ جموں کشمیر کے لگ بھگ ہر حصے میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اے ٹی ایمز اور برانچ کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کر کے وہ یہاں کی معیشت میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ میٹنگ کے آغاز میں جے کے بینک کے ایم ڈی اینڈ سی ای او بلدیو پرکاش نے اپنے ویلکم ایڈریس میں تمام پارٹیسپینٹس اور مرکزی وزیر مملکت برائے فائنانس ڈاکٹر کراد کو یقین دلایا کہ سرکاری اسکیموں اور پروگراموں کی عمل آوری میں بینک اپنا رول اچھی طرح سے ادا کرتے رہیں گے تاکہ ترقی کی رفتار میں جموں و کشمیر ملک کی کسی بھی ریاست یا یونین ٹیریٹری سے کسی بھی صورت پیچھے نہ رہے۔ بات ایک بزرگ ماں کے 350 والے کھاتے کی یا جموں کشمیر کو نئی اڑان دینے والے 350 کروڑ کے پروجیکٹ کی ہو، جے اینڈ کے بینک کو جموں کشمیر کے ہر فرد کی ہر ضرورت کا احساس ہے۔ یہ احساس ہی تو بناتا ہے جے اینڈ کے بینک کو خاص۔ جے اینڈ کے بینک، آپ لوگوں کا بینک۔ سامعین، 1 نومبر 2022 سے ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے ایک ملک گیر کیمپین آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے، شدت سے جاری و ساری ہے۔ کیمپین کے حوالے سے آئیے سنتے ہیں بینک کے جنرل مینیجر اور ڈویژنل ہیڈ کشمیر سید شفاعت حسین رفائی کے تاثرات۔ سامعین کی خدمت میں میرا پرخلوص آداب۔ آج میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ تھوڑی سی جانکاری آپ کو دے دے آر بی آئی کے سلوگن کے بارے میں جو بولتا ہے جانکار رہیے، سترک رہیے۔ سترک وہی رہ سکتا ہے جو پہلے جانکار ہو۔ سو جانکاری ضروری ہے۔ پہلے آر بی آئی نے بینکوں کو بولا کہ اپنے گراہک کو جانیے، تو وہ ہم نے مہم چلائی اور گراہک کو بولا آپ کو کیسے کیا کیا چیزیں دینی ہے بینک میں تاکہ کے وائی سی کا عمل مکمل ہو جائے۔ اب آر بی آئی بولتا ہے گراہک کو کہ آپ بینک اور بینکاری کو جانیے، آپ کو کیا بینک سے چاہیے، آپ کو کیسے بینک مدد کر سکتا ہے، آپ کو بینک کے ساتھ کیا تعاون کرنا ہے وہ جانیے تاکہ آپ سیف رہے، آپ کو کوئی ٹھگے نہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے پاس بھی موبائل ہے
تو پہلے تو سب کے پاس ہے, اکاؤنٹ نمبر بھی ماشاءاللہ اب سب کے پاس ہے, اور موسٹ آف دیم مطلب جے کے بینک کے ساتھ ہے تقریباً. ان سے یہ التماس ہے کہ اپنا موبائل نمبر سیڈ کروا دیجئے اپنے اپنے اکاؤنٹس کے ساتھ. پھر جو بھی ایس ایم ایس آپ کو آ جائے بینک سے اس کو اگنور نہیں کیجئے, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کبھی کسی نے دھوکہ دہی سے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالا ہو. اگر آپ وہ ایس ایم ایس دیکھو گے ہی نہیں تو آپ بینک کو اس کے بارے میں اطلاع بھی نہیں دے سکتے ہو. آپ کے اکاؤنٹ سے اگر کوئی پیسہ نکلا ہے اور آپ نے نہیں نکالا ہے تو آپ فوراً بینک کو اطلاع کر دیجئے, وہ اس پہ کام کر لیں گے اور ہو سکتا ہے یہ پیسہ آپ کو وقت پہ واپس بھی آ جائے. لیکن اگر آپ نے اس میں دیر کر دی تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو پیسہ واپس آ سکتا تھا وہ واپس نہ آ جائے. دوسری بات, او ٹی پی ملتا ہے بینک سے, پاس ورڈز ملتے ہیں, کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے, ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے. یہ جو پاس ورڈز ہے یہ آپ پاس ورڈ مت سمجھیے, یہ کنجی ہے, آپ کے اکاؤنٹ کی چابی ہے. متنبہ ہو جائے کہ یہ کسی کو دینا ہی نہیں ہے اور اپنے پاس ہی رکھنا ہے, بلکہ ہر ہفتے 10 دن 15 دن کے بعد اس کو تبدیل بھی کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ یا کسی چیز کی بھی ٹرانزیکشن آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے اور آپ کو ایس ایم ایس آ جائے, تھوڑا سا اس کو جانچ لیجئے گا. میں نے 5,000 نکالے تھے, کہیں 50,000 تو نہیں لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی گریوینس ہے بینک سے, برانچ سے, اپنے برانچ کو متعلق کر دیجئے, وہ آپ کو جواب دے دے گا. اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے اس سے تو ایک اومبڈسمین ہے, 1 مہینے میں آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہو, وہ آپ کا کاریہ کرا کے دے دے گا یا آپ کو اطمینان بخش جواب دے دے گا. تو یہ بھی ایک جانکاری ہے. جتنی جانکاری ہم لے لیں گے اسی سے ہم سترک رہ سکتے ہیں. تو آج کل اس کے بارے میں ایک بہت انٹینسو کیمپین چل رہی ہے, ڈیپ پاکٹس آف دا کنٹری. تو ہمارا یہ کاری یہاں ہے کہ ہم یہاں لیڈ بینک ہے. ابھی تک جتنا بھی ٹارگٹ آر بی آئی نے دیا تھا وہ ہم نے سرپاس کر دیا. آپ لوگوں کے تعاون سے آپ ان میٹنگز میں آ گئے. ہمارے ایل ڈی ایم صاحبان ٹاؤن ہال میٹنگز کر رہے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں ہو رہی ہے. تقریباً 150 کیمپ روز کے ہو رہے ہیں. اس میں باقی بینکوں کا بھی تعاون ہے بے شک, لیکن جے کے بینک چونکہ لیڈ بینک ہے یہاں ہمارے اس یو ٹی میں, تو اس لحاظ سے ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے آپ لوگوں تک پہنچنے کی. مطلب غرض یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں تک پہنچے, جہاں بھی آپ ہو وہاں پہنچے, جہاں برانچ نہ ہو وہاں ہمارا بی سی پہنچے, تاکہ آپ کو اس بارے میں جانکاری دے دے. ابھی تک آپ کے تعاون سے اور باقی بینکوں کی وساطت سے ہم نے تقریباً 5,000 کیمپ کیے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر گھر پہنچے یہ پیغام لے کے کہ یہ آپ کا بینک ہے اور آپ کو ضروری کرنی ہے بینکنگ, کیونکہ بینک کے بغیر آج کی تاریخ میں کوئی چارہ نہیں ہے. تو میرا یہی التماس ہے, آپ سے عرض ہے کہ جانکاری کے بنا سترک رہنا ناممکن ہے. اب آج کے انعامی سوال کی باری. دوستو, پچھلے ہفتے کے شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آر بی آئی کی جانکاری مہم آر بی آئی کہتا ہے کب تک نافذ العمل رہے گی. اس سوال کا صحیح جواب ہے 30 نومبر 2022. اس حوالے سے ہمیں کافی سارے ای میل موصول ہوئے اور لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے ہمارے 3 ونرز ہیں. کشمیر ڈویژن سے مدثر فاروق حاجی بانڈی پورہ, جموں ڈویژن سے نہاریکا شرما راجوری, اور لداخ سے کنزن ڈولما. انعام جیتنے والے ہمارے سبھی دوستوں کو جے اینڈ کے بینک کی طرف سے انعام بہت بہت مبارک. اور اب آج کا انعامی سوال. دوستو, آپ کو بتانا ہوگا کہ حال ہی میں جے اینڈ کے بینک نے کتنے ڈی جی پے سخیز کی بطور بینکنگ کورسپونڈنٹس جے اینڈ کے بینک میں تقرری کی. آپ کے آپشنز ہے 25, 50 یا 75. آپ کے جوابات ہمیں 30 نومبر 2022 بدھوار شام 5 بجے تک ای میل کے ذریعے پہنچ جانے چاہیے. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے jkbankdiary@jkbmail.com. آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. اگلے شمارے تک لیتے ہیں آپ سے رخصت. جب تک کے لیے آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہماری 24/7 بینکنگ سروسز کے ذریعے. کسی بھی مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں ہمارا ٹول فری نمبر 1800-890-2122. ابھی آپ سن رہے تھے جے کے بینک ڈائری, پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جے اینڈ کے بینک. یہی اس بزم یاراں میں بہت ملتی ہے آگاہی, مسائل کا تصور بھی مسائل کی شناسائی. یہ مقام ہم سری ہے اور ادائے رہے بری. جے کے بینک
डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी।